بگرام ایئر بیس پر آپریشن غزب للحق کا بڑا وار اور پاکستان کا افغان سرزمین کے اندر طاقتور سٹرائک، امریکی طاقت کا سابقہ گڑھ اب پاکستان کا نشانہ، جبکہ عالمی توجہ ہٹنے کا بھرپور فائدہ اسلام آباد کو مل گیا۔ پی سی بی کی فائن گوگلی، 50 لاکھ کا جرمانہ، کھلاڑیوں کی اصلاح یا ناکامیوں پر پردہ، آفریدی اور عامر کا بورڈ پر وار، کیا اس گوگلی سے ٹیم کی کارکردگی کا نصیب بدلے گا؟ یہ تھی ہیڈ لائنز۔ میں ہوں عنبر شمسی، یہ ہے دی بلو نیوز روم، اور اب چلتے ہیں ٹاپ سٹوری کی جانب۔ بگرام، ایک ایسا نام جو دہشت، اقتدار اور جنگ کی پہچان رہا ہے۔ کبھی یہ امریکی قوت کا مرکز تھا اور آج یہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان پھٹنے والی اوپن وار کا نیا فرنٹ بن چکا ہے۔ کل تک کابل سے انکار کے بیانات آ رہے تھے، افغان حکومت کے ترجمان کہہ رہے تھے کہ حملہ ناکام بنا دیا گیا ہے، مگر آج حقائق بدل چکے ہیں۔ سینئر صحافتی ذرائع اور سیٹلائٹ امیجری اب تصدیق کر رہی ہے کہ پاکستان نے بگرام ایئر بیس پر سٹرائکس کیے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹنگ کے مطابق بیس کے شمالی حصے میں 2 بڑے ویئر ہاؤسز اور ایک ایئر کرافٹ ہینگر تباہ ہو چکے ہیں۔ لوکل لوگوں نے دھماکوں کی شدت سے زمین ہلتے ہوئے محسوس کی۔ ہم نے کل جو افغان ترجمان کی تھوارٹڈ اٹیک والی بات چلائی تھی، اب لگتا ہے کہ وہ صرف ایک رسم و دنیا تھی، حقیقت سے کہیں زیادہ تلخ ہے۔ تو اس حملے سے نقصان کتنا ہوا؟ پاکستان کا دعویٰ ہے کہ اس افینسو میں اب تک 67 افغان ملیٹنٹس مارے جا چکے ہیں، جبکہ افغان ڈیفنس منسٹری کے ایک ترجمان عنایت خارزامی اب بھی کیجولٹی فگرز کو کم دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی جان و مال کا نقصان نہیں ہوا، مگر کابل میں ان کی پریس کانفرنس میں موجود ڈیپٹی اسپوکس پرسن حمداللہ فطرت نے یہ دھمکی ضرور دی کہ افغانستان کے پاس کابل میں پاکستانی ایمبیسی بند کرنے کا آپشن موجود ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اب تک افغانستان نے ایمبیسی بند کیوں نہیں کی؟ اب مزید تفصیل جانتے ہیں افغانستان اور پاکستان کے معاملات پر گہری نظر رکھنے والے سینئر صحافی طاہر خان سے۔ طاہر بھائی، افغان طالبان نے بگرام ایئر بیس پر جو سٹرائک ہوئی تھی، پہلے انکار کیا، اب اقرار کر رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ جب خبر آئی تھی کہ پاکستان نے وہاں سٹرائک کیے ہیں تو افغانستان سائڈ سے اکثر چیزوں کی تردید ہوتی ہے یا تصدیق نہیں ہوتی، لیکن آج وہ پریس کانفرنس جب ان کی ہو رہی تھی، افغان طالبان وزارت دفاع کی اور ان کے ڈپٹی اسپوکس مین ہے، تو میں اس کو سن رہا تھا لائیو، بعد میں میں نے دوبارہ بھی اس کو سنا ریکارڈنگ، تو ان سے سوال ہوا اور اس میں جو ان کے ڈیفنس منسٹری کے جو اسپوکس مین ہیں عنایت اللہ خوارزمی، اس نے اس کو اس کی تائید کی کہ ہاں، تصدیق کی کہ وہاں پہ حملہ ہوا ہے، لیکن ساتھ اس نے ضرور یہ کہا کہ وہاں پہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ تو بہرحال یہ تسلیم کرنا بڑی بات ہے، اور بگرام بہت زیادہ اہم ہے، افغانستان کے لیے اہم ہے، اور اسی لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن سے پہلے بھی وہ اسی کی بات کرتا رہا اور بعد میں کئی مرتبہ بات کی تھی۔ تو بہرحال طالبان کو میری نظر میں اس اسٹرائک سے ان کو ضرور امبیرسمنٹ ان کو ضرور ہوئی ہے۔ اس سے تو کتنا ڈیمیج ہوا ہے؟ کیا ابھی تک ہم کیا کنفرم کر چکے ہیں؟ ڈیمیج کا تو زیادہ اس سائڈ سے بھی نہیں آئی، یہاں سے بھی ایک فارمل چیز نہیں آتی، لیکن میرے خیال میں جب جس طریقے سے یہ والی صورتحال پیدا ہوئی اور بمبنگ ہوتی ہے ارلی مارننگ، آج بھی صبح تقریباً یہاں شہری کے وقت کے بعد اور وہاں شہری کے وقت، اور یہ تقریباً روزانہ کا معمول ہے کہ وہاں سے بمبنگ ہوتی ہے اور ملٹری جو انسٹالیشن ہے ان کو ہیٹ کیا جاتا ہے کابل میں اور دیگر علاقوں میں۔ یہ نقصان جو ہے یہ ابھی چونکہ افغانستان میں بہت ایک اسٹرکٹ نظام ہے، اور وہاں پر میں نے کئی ان کے میسیجز دیکھے ہیں کہ کوئی بھی خبر، کوئی تصویر، کوئی زخمی کی تصویر، کوئی کسی چیز کے بارے میں لوگوں کو سختی سے منع کیا گیا ہے، اور خود بھی وہ چیزیں، تو اس وقت بڑا مشکل ہے میرے لیے کہ میں بتا سکوں کہ کتنا نقصان ہوا ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اگر آپ فائٹر جیٹ استعمال کرتے ہیں یا ڈرون استعمال کرتے ہیں یا میزائل استعمال کرتے ہیں تو نقصان کا اندیشہ تو ہوگا۔ کچھ چیزیں بعد میں ممکن ہے کہ کلیئرٹی اس کی آئے گی، اس وقت تک کافی ساری چیزیں سامنے نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے، تو ایک ٹیکٹیکل موو بھی ہے، جیسے آپ نے کہا ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس کا ذکر کیا تھا، یہ امریکیوں کے لیے بہت اہم بیس رہا تھا، اس کا وزٹ میرے خیال میں اوباما بھی کر چکا ہے، ٹرمپ بھی کر چکا ہے۔ تو یہ میسج، اگر ہم سامان کی بات نہ کریں یا کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کہ کتنا ڈیمیج ہوا ہے، تو اس کی میسیجنگ کے حوالے سے کیا اہمیت ہے؟ پاکستان کا یہ خیال ہے کہ یہ جب صورتحال پیدا ہوئی
تو جس طرح کل یہاں پر سیکیورٹی اہلکاروں نے میڈیا کو بریف کیا تھا اور اس کی خبریں آپ نے بھی پڑھی ہوگی، تو اس میں کچھ الفاظ جو میں نے دیکھے ہیں کہ جب تک پاکستان جو ذہن میں ان کے اہداف ہے، مقاصد ہے ان تمام پروسیس کا، جب تک وہ حاصل نہ ہو تو شاید یہ سلسلہ نہ رکے. اور میرے خیال میں اہداف میں یہی ہے کہ جو پاکستان کو تھریٹ ہے، یہاں جو حملے ہوتے ہیں، یہاں پر جو پاکستانی گروپس کی کارروائیاں ہیں، اور یہی بنیادی طور پہ اس جنگ کا جو ایک مین فیکٹر ہے وہ وہی ہے، بلکہ صرف ایک ہی فیکٹر ہے. تو اس وجہ سے میرا نہیں خیال کہ کیونکہ اس سائڈ سے مثلا جو پریس کانفرنس ہوئی تھی اس میں کچھ نہ کچھ تو ایک اشارہ ہے ڈائلاگ کا، مذاکرات کا، لیکن شاید کہ افغان سائڈ کا یہی موقف تھا کہ دیگر جو ممالک جس نے پہلے ثالثی کی ہے، قطر نے، سعودی عرب نے، اور بلکہ بھی میں نے جو سنا ہے جو ترکی کے وزیر خارجہ سے اساگار کی جو ٹیلی فونک بات چیت ہوئی تھی اور ان کے طالبان فورم منسٹر سے بات ہوئی تھی، تو میں نے بات کی تھی لوگوں سے افغانستان میں، بلکہ تو ترکی کے وزیر خارجہ کی خواہش تھی کہ اس سلسلے کو دوبارہ شروع کیا جائے اور دوست ممالک سے مل کر کے کوئی سلسلہ بنائے کہ یہ جنگ رک جائے اور یہ جنگ ختم ہو جائے. لیکن پھر ایران کا سلسلہ شروع ہوا. ایران کی جو جنگ ہے اس نے پوری دنیا کا فوکس، اور وہ جو ہمارے ساتھ ثالث تھے وہ چونکہ خود وہاں پر انڈر اٹیک ہے، ترکی میں حملہ ہوا، قطر میں حملہ ہوا، متحدہ عرب امارات میں حملہ ہوا، سعودی عرب میں حملے ہو رہے، تو وہ ظاہر بات ہے ان کا فوکس تو افغانستان میں نہیں رہا. اب تو یہاں پر صورتحال یہ جو مشکل ایک صورتحال بنی ہوئی ہے یہ ایران پہ اسرائیل اور امریکہ کی لڑائی ہے. اور میرے خیال میں یہ افغانستان اگر آج بھی جو پاکستان کا مطالبہ ہے میری نظر میں، اگر وہ کلیئرلی اعلان کرے، وہ کچھ میسیجز میں نے کہا آج ان کی تھی، تو شاید کہ پھر یہ سلسلہ رک جائے. لیکن ابھی تک وہاں سے کوئی چیز نہیں آ رہی ایسی. تو میں آپ کی دو باتوں پر مزید سوال کروں گی. اب انہوں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ انہوں نے پاکستانی ایمبیسی جو کابل میں موجود ہے اس کو بند نہیں کیا. تو یہ ثالثی، یہ ڈپلومسی، یہ بات چیت، یہ کیا یہ وجہ ہے کہ ایمبیسی بند نہ کرنے کی، یا کیا ہے؟ ایمبیسیز جو ہے، اگر آپ افغانستان پاکستان کی ماضی کی دیکھیں کہ بہت زیادہ مشکل، یہ والی صورتحال تو کبھی بھی نہیں پیدا ہوئی. ایمبیسی پہ حملے ہوئے اور کئی مرتبہ ہوئے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب اسلام آباد میں وہ 3 افغانوں نے وہ جو پشاور کے اسکول کے اغوا کیا تھے، یہاں لائے تھے، ہائیجیک کیا تھا بس کو، اور پھر جب ان کو مارا کمانڈوز نے تو وہاں پر حملہ ہوا اور وہاں پر کئی مرتبہ حملے ہوئے. لیکن وہ تو ایک میرے خیال میں پاکستان افغانستان نہیں چاہے گا کہ سفارت خانے بند کرے، کیونکہ وہ ایک ذریعہ تو ہوتا ہے نا رابطوں کا، اور رابطے تو کسی بھی وقت ختم نہیں ہوتے، خاص کر سفارتی رابطے. تو اس سے سوال ہوا تھا، 2 مرتبہ سوال ہوا اس کے ڈپٹی اسپوکس مین سے، حمداللہ فطرت سے. تو انہوں نے یہی کہا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس ایک آپشن ہے. لیکن میرے خیال میں اس آپشن کو اگر آپ استعمال کریں گے تو پھر پیچیدگیاں پہلے سے ہے، جنگ پہلے سے ہے، تو پھر اگر آپ کے رابطے مکمل ختم ہوتے تو پھر کون آپ کو بٹھائے گا، کون رابطے کرے گا. تو میرا نہیں خیال. ہاں، پاکستانی سفارت خانے نے سیکیورٹی کی وجہ سے کچھ، میں نے بات کی تھی، وہ ٹیکنیکل ایشوز بھی کہہ رہے تھے، تو 3 دن سے جو ویزا کا سسٹم ہے وہ رکا ہوا ہے. یعنی ویزے کے لیے جو بایو میٹرک اور انٹرویوز وہ سلسلہ رکا ہے. لیکن سفارت خانہ بالکل کھلا ہے اور وہاں پر کام معمول کے مطابق جو اندر والا کام ہے یعنی وہ بالکل جاری ہے. اور یہاں بھی افغان سفارت خانہ بھی کھلا. اس طرح رش تو نہیں ہوتا کیونکہ راستے بند ہے. ویزے اگر لوگ لگائیں گے تو کیسے جائیں گے؟ صرف جہاز سے تو اتنے لوگ نہیں جاتے. آج میں افغان سفارت خانے کے باہر سے گزر رہا تھا، وہاں بہت زیادہ لوگ ہوتے تھے. آج وہاں پر صرف سیکیورٹی کے لوگ تھے، اور یہی حالت کابل میں بھی ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے آپ نے کہا، اور ایک ریڈنگ یہی نظر آ رہا ہے کہ جب ایران پر حملہ ہوا اسرائیل کی جانب سے، امریکہ کی جانب سے، اس کے بعد جو مڈل ایسٹ ہے اور ترکی ہے، پوری دنیا کی توجہ ہٹ گئی. اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جو افغانستان ہے اسٹیٹلس ایک طریقے سے ہے، اس کو ریکگنائز نہیں کیا گیا فارملی کسی بھی ملک کی جانب سے. پھر جو یورپین یونین اور امریکہ کی طرف سے بیانات تھے، ان کا تو یہی کہنا تھا کہ جب تک ٹیررسٹ سینکچریز یا جو یہ آپریشن ہے اس کی ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کوورٹ سپورٹ بھی نظر آ رہی تھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس پورے تناظر کو دیکھتے ہوئے اس میں پاکستان کو فائدہ ہوا اور افغانستان کو نقصان؟ میرے خیال میں جنگ سے دونوں کو نقصان ہوگا. افغانستان میں پاکستان سے متعلق وہاں پر لوگ تو ہم سے خوش نہیں ہیں، وہ وجوہات ہیں، ہمارے لوگ ان سے خوش نہیں ہیں.
تو جب دونوں سائڈ سے لوگ خوش نہ ہوں تو پھر مسائل کے حل کی طرف جانا چاہیے. اور یہ افغان طالبان لیڈرشپ کے ایک امتحان بھی ہے کہ آخر کیا ہوا کہ گزشتہ 4 سالوں میں پاکستان نے بار بار مذاکرات بھی کیے ہیں، ثالثوں نے بھی رول ادا کیا. طالبان حکومت کے آنے کے بعد یہاں پر سوچ تھی کہ وہاں جنگ ختم ہو گئی تو پاکستان میں بھی جنگ ختم ہوگی. وہاں تو جنگ ختم ہو گئی ہے لیکن یہاں پر جنگ میں شدت آ گئی ہے، اندرونی جو حملے ہوتے ہیں اور کیجویلٹی زیادہ ہو گئی ہے. جتنے 3 سال میں طالبان حکومت کے آنے کے بعد 4 سال کے تھے لگ بھگ، تو یہاں پر کیجویلٹی 3000 سے صرف سیکورٹی فورسز کی ہے، یعنی جو شہادتیں ہوئی ہیں. تو لہٰذا یہ صورتحال جو پاکستان کا بھی نقصان ہے، کیونکہ اعتماد سازی میری نظر میں جو پہلے سے وہاں ایک ماحول تھا وہ بھی. دوسری بات، یہ بات اکثر لوگ نہیں کرتے، اس کو بھی کرنا چاہیے. پاکستان میں عمومی طور پہ افغان عوام کے لیے ایک اچھے خیالات ہوا کرتے تھے. جب یہ حالت شروع ہوتی ہے کہ آپس میں یہاں پر ہمارا معاملہ آپس میں اگر تنقید بھی ہوتی ہے حکومتوں پہ، پھر لوگ جو ہے وہ نیشنلسٹ بن جاتے ہیں. تو پھر اگر دوسرے ملک سے آپ کا، حالانکہ جنگ کوئی آپ سوشل میڈیا پہ جائیں، آپ تو خود بھی بڑے ایکٹیو سوشل میڈیا پہ. آج آپ اگر ایک ٹویٹ کریں نا اس پروگرام کے بعد کہ جنگ ختم ہونی چاہیے، آپ خود اس کے پیچھے نیچے دیکھیں گے لوگوں کے کمنٹس بھی، اور لوگوں کے لوگ جنگ بالکل نہیں چاہتے. جنگ ہمارا بھی تاوان ہے، جنگ افغانستان کا اس لیے زیادہ تاوان ہے کہ افغانستان میں 45 سال جنگیں ہوئی تھی اور ایک امید پیدا ہو گئی تھی. اور یہی طالبان کو سوچنا ہے کہ آخر افغان قوم جو ہے، افغان عوام 4 کروڑ کی جو آبادی ہے، وہ اسی طرح جنگوں میں سارا دن پوری عمر گزاریں گے. تو یہ مطلب ہے کہ دونوں کا بڑا نقصان ہے، اور جنگ مسئلے کا حل بھی نہیں ہے. اگر کل آپ نے بیٹھنا ہے تباہی کے بعد تو آج کیوں نہیں بیٹھتے؟ میرے خیال میں ثالثوں کا ٹھیک رول ہوتا ہے، لیکن 2 طرفہ چیزیں جو حل ہوتی ہے وہ زیادہ مؤثر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایک طرف سے آپ دیکھیں کہ پاکستان نے پہلے ایک معاشی دباؤ ہے وہ بھی ڈالا ہوا تھا، چمن اور طورخم کو بند کر کے رکھے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس قسم کی کھل کر افغان جو سرزمین ہے یا فضائیہ ہے اس میں گھس کر اس قسم کے اٹیکس کرنا. تو اینڈ گیم آپ کو اب اس وقت کیا نظر آ رہا ہے؟ پاکستان کون سے اہداف ہیں جو پورے ہوں گے جس کے بعد یہ آپریشن بند ہو جائے گا، اور افغان طالبان مذاکراتی میز پر کب آئے گا؟ میرے خیال میں پاکستان افغان طالبان پہ دباؤ ڈالنا چاہتا ہے. اس میں دونوں ہیں، ان کے ملٹری ڈیفنس انفراسٹرکچر کو بھی نقصان پہنچانا، اور لوگوں کو نفسیاتی طور پہ ایک ان پہ بھی دباؤ ڈالنا. آپ یقین کیجئے کہ کابل میں تو میری بات ہوتی ہے، صبح بھی آج جب یہ حملہ ہوا تو کوئی نہ کوئی تو آپ کو میسج کر لیتا ہے. جب فرسٹ ٹائم بمباری ہوئی تھی ابھی ریسنٹلی، حالانکہ وہ شہر سے تھوڑا سا، شہر ہی میں ہے لیکن شہر سے تھوڑا سا باہر، جس طرح ہمارا باراکور ہے اس طرح سمجھ لیجئے. تو جو وہاں پر ان کے ایک ملٹری ڈیفینس انسٹالیشن ہے. تو دوسری جب رات آ رہی تھی تو مجھے لوگوں نے کہا کہ آج کیا ہوگا، کیونکہ لوگ کہہ رہے کہ کابل شہر میں ڈرے ہوئے ہیں. اور آپ یقین ہے، اگر اسلام آباد میں، اگر آپ لاہور میں، کراچی میں، یا میں اسلام آباد میں ہوں، تو یہاں پر اگر بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے اور بمبنگ ہوتی ہے، مجھے یاد ہے جب انڈیا پاکستان کے ساتھ تھا تو ڈرون تو اتنا نقصان نہیں کرتا، لیکن یقین کیجیے کہ اسلام آباد میں خاموشی سے جب ڈرون کی خبریں آ گئی، اور ادھر بھی انڈیا میں بھی تھی، ہر جگہ پہ تھی، کیوں کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ میزائل نے کہاں آنا ہے، یہ اس نے کہاں. تو میرے خیال میں پاکستان کی تو یہی ہے کہ ان پہ دباؤ ڈالا جائے اور ان کے ملٹری جگہوں کو ہیٹ کیا جائے کہ افغان طالبان پاکستان کی جو ان سے مطالبات ہے. اور میرے خیال میں پاکستان کے مطالبات افغان سائڈ کو دیکھنا پڑے کہ آیا وہ ناجائز ہے یا اس میں کوئی اس میں وقت، اس میں کوئی وزن ہے، یہ بھی دیکھنا پڑے گا. تو میرے خیال میں یہ وقت ابھی بھی ہے کہ افغان طالبان دیکھ لیں کہ میں کہتا ہوں کہ حل کی کنجی جو ہے ان کے ہاتھ میں ہے. یاد رہے، بگرام کی تاریخ دیکھیں تو یہ صرف ایک ایئر بیس نہیں، یہ افغانستان پر کنٹرول کی چابی رہی ہے. 1950s میں بنا، پھر سوویتس نے استعمال کیا، اور پھر 2 دہائیوں تک امریکہ کا سب سے بڑا گڑھ رہا. آج پاکستان یہاں سٹرائک کر رہا ہے، یہ میسج دے رہا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی اور ان کے سہولت کاروں کو کہیں بھی سیف ہیون نہیں لینے دیں گے. مگر یہ ٹائمنگ اتنا اہم کیوں ہے؟ اس وقت دنیا کی نظریں ایران پر ہیں. مڈل ایسٹ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی نے دنیا کی توجہ اس خطے سے ہٹا دی ہے. پاکستان اسی گلوبل ڈسٹریکشن کا فائدہ اٹھا رہا ہے. جب تک دنیا ایران اور اسرائیل کے درمیان پھنسی ہوئی ہے، اسلام آباد کے پاس افغانستان کے خلاف اپنی آپریشن غزب الحق کو انجام تک پہنچانے کا ایک سنہری موقع ہے. پاکستان کی پالیسی صاف ہے،
اب صرف ڈیٹرنس نہیں بلکہ کاسٹ انفلیکٹ کرنے ہیں، اور بگرام پر اسٹرائک اسی نئی اور اگریسو چیپٹر کا آغاز ہے۔ اور پی سی بی نے بھی ایک اگریسو قدم اٹھایا ہے، کیسے؟ جانتے ہیں واٹس ٹرینڈنگ میں۔ پاکستان کرکٹ میں ایک نیا انقلاب آ گیا ہے۔ پی سی بی نے فائنلی ٹیم کے ہارنے کی عادت کا علاج ڈھونڈ لیا ہے، اور وہ علاج ہے فائن۔ جب بھی ٹیم میدان سے باہر ہوتی ہے، پی سی بی کے بند کمروں میں ایک نیا فرمان وہاں سے جاری ہوتا ہے۔ اس بار وہ فرمان ہے 50 لاکھ روپے کا جرمانہ۔ لیکن رکیے، کیا یہ پلیئرز کی سزا ہے یا پی سی بی کی اپنی ناکامیوں اور پردہ ڈالنے کا ایک اور نیا طریقہ؟ لگتا ہے پی سی بی کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہمارے سپر سٹارز جذبے سے نہیں جیب سے چلتے ہیں۔ 50 لاکھ روپیہ ہمارے سپر سٹارز کے لیے صرف ایک ایکسپینسو واچ کی قیمت ہے۔ بورڈ کو لگ رہا ہے کہ شاید جیب ہلکی ہوگی تو فیلڈ میں بھاگنے کی رفتار بڑھ جائے گی۔ مطلب جب پلیئرز کا فٹنس ٹیسٹ نہیں، فائنینشیل ٹیسٹ ہوگا۔ اس فیصلے پر سابق کیپٹن شاہد افریدی کا سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ افریدی نے اس جرمانے کو چھوٹی سوچ قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 50 لاکھ روپے سے کچھ نہیں بدلے گا۔ افریدی نے مطالبہ کیا ہے کہ جو پلیئرز پرفارم نہیں کر رہے انہیں 2 سال کے لیے ٹیم سے باہر کر کے ڈومیسٹک کرکٹ میں بھیجا جائے تاکہ وہ اپنی اصلی جگہ پہچان سکے۔ نہ سمجھ آنے والا ڈیسیجن ہے، چھوٹی سوچ ہے، چھوٹا سوچ رہے ہیں۔ 50 لاکھ پہ کیا کریں گے؟ میرے خیال میں یہ کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ جنہوں نے پرفارم نہیں کیا انہیں فرسٹ کلاس کرکٹ میں بھیجا جائے، ٹھیک ہے۔ کچھ ایسے بھی پلیئر ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ 2 سال سے پہلے پاکستان ٹیم میں نہیں واپس آنے چاہیے۔ میرے خیال میں یہ سزائیں کافی ہیں۔ جنہیں ریسٹ دینا چاہیے انہیں ریسٹ دے دیا جائے، پلیئرز کے اندر چینجز لے کے یہ سزائیں کافی ہیں۔ 50 لاکھ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا آفیشلی کوئی پی سی بی کی طرف سے تو کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا نا، یہ تو سلیم خالق کی طرف سے آیا ہے نا۔ محمد عامر کا کہنا ہے کہ پلیئرز کو ہی کیوں قربانی کا بکرا بناتے ہیں، جو ان پلیئرز کو سلیکٹ کرتے ہیں ان سب پہ فائن لگنا چاہیے۔ اگر تو یہ سولوشن ہے فائن کرنا تو کر دو، تو کرو، 1 کروڑ کرو، سب کو کرو، سب کو کرو، پھر جنہوں نے ٹیم سلیکٹ کی ان کو بھی کرو، بہت اچھی بات، ڈبل کرو ہاں پھر ان کو بھی کرو نا۔ کیونکہ بھی میں کرو۔ آپ کو یہی کہتا آ رہا ہوں کہ پلیئروں نے گن پوائنٹ پہ نہیں کہا تھا کہ ہمیں ٹیم میں سلیکٹ کرو، بہت ٹھیک بات۔ یہ جنہوں نے سلیکٹ کیا تھا جو رائٹ کمبینیشن نہیں کھلا رہے تھے پھر ان کو بھی کرو، ان کو ڈبل کرو، یا ان سے استعفے لو یا ان کو فائن کرو۔ پھر پلیئر ہی کیوں ہمیشہ بلی کا بکرا بنتا ہے؟ پلیئر نے ایسا کر دیا، فلانا خراب کھیل گیا، فلانا خراب کھیل گیا، پلیئر آپ مدعا ڈال کے پلیئروں پہ ڈال دیتے ہیں۔ بورڈ کو لگتا ہے کہ 50 لاکھ کاٹنے سے ہمارے بیٹرز کو شارٹ بال کھیلنا آ جائے گا۔ کیا اس فیصلے سے اگلے ٹورنامنٹ میں ہمارے بیٹرز ڈاٹس کم اور رنز زیادہ بنائیں گے؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس فائن کی گوگلی سے پاکستان کرکٹ کا نصیب بدلے گا، یا پھر یہ صرف پی سی بی کی کرسی بچانے کی ایک اور ناکام کوشش ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا اس 50 لاکھ سے پلیئرز کا ضمیر جاگے گا یا صرف پی سی بی کا بینک بیلنس بڑھے گا؟ کامنٹس میں بتائیں کہ اصلی جرمانہ کس پر ہونا چاہیے، پلیئرز پر یا بورڈ پر؟ اللہ حافظ، اور امید ہے کہ اگلی بار خبر جرمانے کی نہیں بلکہ جیت کی ہوگی۔